ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه حضرات علماء کرام، فضلاء اعظام اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جامعہ فاروقیہ شجاعت کا یہ سالانہ اجتماع ہے۔ بانی خیر المدارس حضرت مولانا خیر محمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مدارس کے یہ جلسے دو مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ آپ نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی اولاد کو ہمارے سپرد کیا، آپ نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی خون پسینے کی کمائی کو ہمارے سپرد کیا، تو ہم نے اس سے یہ چیز تیار کی، اتنے علماء دیے، اتنے حفاظ دیے، اتنی عالمات دیں، اتنے حافظات دی۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ مجھ سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ہم اسوہ رسول سیکھنے آئے ہیں۔ مختلف علماء کرام آپ کو اپنے انداز میں دین کی باتیں سکھائیں گے، اور ان سب میں مرکزی چیز یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامعہ فاروقیہ کو اللہ پاک نے کچھ خصوصی امتیازات سے نوازا ہے جو بہت کم مدارس میں ہیں۔ اس ادارے کے خمیر میں بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ آپ لوگوں میں سے شاید اکثر کو اس بات کا علم نہ ہوگا کہ جامعہ کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب کا نام نامی میرے مرشد پاک حضرت اقدس مولانا محمد عبداللہ صاحب بہلوی رحمہ اللہ نے تجویز فرمایا تھا۔ جامعہ کے محتمم کے والد گرامی یعنی جامعہ کے بانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بارہا حضرت کے پاس آتے دیکھا، محبت کے انداز میں ہم نے دیکھا، اور ایسا بھی میں نے دیکھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک چارپائی پر تشریف فرما ہے اور ساتھ والی چارپائی پر حضرت مولانا کو کہا کہ کھانا ان کو یہیں دے دو، تو میں نے پھر کھانا وہاں ان کو دیا۔ یہ سب بزرگوں کی شفقتیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں جو یہ جامعہ ماشاءاللہ روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ اس میں علماء، حفاظ، عالمات سب تیار ہو رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری خدمات بھی ہیں، اور بعض ایسی خدمات ہیں جن کی طرف ہم علماء متوجہ نہیں ہیں، اور وہ ہے خدمت خلق۔ یہاں پر فاروقیہ ہسپتال ہے جس میں بڑے پیمانے پر علاج کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے
کہ علماء لوگوں کی خدمت کریں، ان کو نفع پہنچائیں۔ آج عیسائی مشنریاں اور دوسری NGOs اسی طریقے سے، غلط طریقے سے، یا یوں کہو لوگوں کی خدمت کر کے لوگوں کو راہ حق سے بھٹکا رہی ہیں۔ جب اہل حق یہ خدمت کریں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اصل کام تو یہ اہل حق کا ہے۔ بہرحال حضرت مولانا کی وفاقی خدمات سے سارے واقف ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ کی مجلس عاملہ کے رکن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے ناظم بھی ہیں۔ عجیب بات کیا ہے کہ شدید علالت کے باوجود اللہ پاک ان سے یہ کام لے رہے ہیں۔ میں یہی کہوں گا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور ان کے برادر ہمارے عزیز مفتی محمد طیب صاحب اور ہمارے عزیز مولانا محمد عمیر صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے جنہوں نے یہ اس گلشن کو آباد کر رکھا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی ہے، جس کے بارے میں نے مختصر ایک بات عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے کہ کیا علم والے اور بے علم لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور حل یہاں پر زجر کے معنی میں ہے، یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیا علم والوں کو تم بے علموں کے برابر سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں، اور کہا کہ علم والوں کی فضیلت عقل مند سمجھتے ہیں، بے عقل نہیں سمجھتے۔ مگر یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ علم سے مراد علم وحی ہے، وہ علم جو قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ علم جس کے پڑھنے والے کے اعزاز میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہ علم کہ جس کے پڑھنے کے بعد آدمی کے لیے صدقہ آدمی جو ہے وہ اس سے رجال آخرت تیار کرتا ہے، وہ علم وحی جو ان مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے۔ سکولوں کالجوں میں جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں اور وہ مخلوق کی نفع رسانی کے لیے ہیں اور شریعت کے مطابق ہیں، ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن وہ ہنر ضرور ہیں، فن ضرور ہیں، لیکن علم نہیں ہے۔ علم یہ ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو علماء نہیں کہتے۔ آپ یہی سنتے ہوں گے کہ ڈاکٹر تیار ہو گئے، سائنسدان تیار ہو گئے، انجینئر تیار ہو گئے۔ یہاں پر کیا سنتے ہیں؟ علماء تیار ہو گئے، مفتی تیار ہو گئے، حافظ تیار ہو گئے، قاری تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہاں کا اور وہاں کا تو عنوان کا ہی فرق ہے۔ اس واسطے آپ حضرات کو چاہیے کہ ان علماء کی قدر دانی کریں، آپ حضرات کو چاہیے کہ ان سے محبت رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ دیہاتی لوگوں کا انتظار کیا کرتے تھے صحابہ، اس واسطے کہ دیہاتی جب آتے تھے تو وہ اپنے انداز میں گفتگو کرتے تھے، ان کو آداب کا پتہ نہیں لگتا تھا۔ تو ایک دیہاتی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اس نے فوراً کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ سب کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو لوگ علماء کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھیں گے، اللہ پاک اس محبت کی برکت سے ان کو قیامت میں بھی انہی کے ساتھ رکھیں گے، اور انشاءاللہ اسی کی برکت سے اللہ جنت میں بھی پہنچائیں گے۔ جب محبت ہوگی تو ان کی کوتاہیوں پر چشم پوشی کریں،
ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ کریں گے۔ جب محبت ہوگی تو پھر اپنی اولاد کو بھی دین پڑھنے کے لیے بھیجیں گے۔ جب محبت ہوگی تو پھر مالی تعاون بھی کریں گے، اور جب محبت ہوگی خدا نخواستہ اگر مدارس پر کوئی نامناسب وقت آ گیا، برا وقت آ گیا، تو پھر تعاون بھی کریں گے۔ ہم سب کو چاہیے کہ علماء کا، مدارس کا اکرام بھی کریں، تعاون بھی کریں۔ ہمارے طلباء فارغ ہوئے ہیں، یہ فراغت کا لفظ ہے پڑھنے سے، یعنی پڑھنے سے فارغ ہوئے، علم سے فارغ نہیں ہوئے۔ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اب آپ علم کے دروازے تک پہنچے ہیں، اس کے بعد ساری زندگی علم کے لیے گزارنی ہے، لیکن علم کے ساتھ کے لیے گزاریں گے کیسے؟ علم کے ساتھ رابطہ ہو، اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطہ ہو۔ تجربہ یہ ہے کہ جس آدمی کا اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطہ نہ ہو یا ان کے بارے میں حسن ظن نہ ہو، اس کا علم ثمرآور نہیں ہوا کرتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے استاد حضرت مولانا عبد المجید صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی تھیں، ٹھہر ٹھہر کے یاد آتی ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اکابر نے یہ مدارس معاشی خوشحالی کے لیے نہیں بنائے، ہمارے اکابر نے یہ مدارس حفاظت دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے بنائے۔ بس یہ جملہ یاد رکھیں، ان کا مقصد معاشی خوشحالی نہیں تھی۔ ہمارے فضلاء یہاں سے جانے کے بعد اس بات کو نہ دیکھیں کہ معاشرے میں ہماری قدر ہے یا نہیں، لوگ ہمیں کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آج بے شمار آپ کو ڈاکٹر، انجینئر بے روزگار ملیں گے، مولوی تو کبھی بے روزگار نہیں ہو سکتا۔ مولوی مسجد میں بیٹھ کے دین کی خدمت شروع کر دے، مسجد میں بیٹھ کے درس دینا شروع کر دے، مولوی لوگوں کو دین کے مسائل سکھانا اور بتانا شروع کر دے، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے رزق کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ مگر یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب باطنی صفات ہو۔ اسی لیے ہمارے اکابر کا دستور تھا کہ پڑھنے کے بعد خصوصاً کسی اللہ والے کے ساتھ اصلاح کا تعلق رکھیں۔ اصلاح کا تعلق رکھنے کا مطلب ہے اپنا حال اس کو دیتے رہیں کہ میرا یہ حال ہے، پھر جو فرمائیں اس پر عمل کریں۔ جب اخلاص اور تقوی کی محنت پر آدمی لگ جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی کا قرینہ بدل جاتا ہے، اس کی نظر مخلوق سے ہٹ کر خالق پر پڑ جاتی ہے، اس آدمی میں ذوق دعا آ جاتا ہے، وہ آدمی ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا بن جاتا ہے۔ وہ اپنا اعزاز اس میں سمجھتا ہے کہ میں سنت پر عمل کروں۔ میں ایک جملہ اپنے طلباء کو کہا کرتا ہوں کہ فقر کو مزاج نبوت سے خاص مناسبت ہے، فقر کو مزاج نبوت سے مناسبت ہے، وہ فقر سے دلگیر نہیں ہوا کرتا۔ بیٹھے بیٹھے بات یاد آ گئی، ایک دفعہ میں حضرت بہلوی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ پونٹے گیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کو ایک آدمی نے 50 روپے دیے، یہ بات آج سے 50 سال پہلے کی۔ تو حضرت نے فرمایا ایک وقت آئی کہ میں کوئی ہی روپیہ جو لپ ہوئے آنا میں کوئی پنجہ کو زیادہ خوشی تھی لیے، اتنا فقر و فاقہ تھا، بہت فقر و فاقہ کے حالات ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے انہی حالات کے اندر انہوں نے دین کا کام کیا، پوری پٹی کا ایمان محفوظ کیا۔ اس واسطے میرے عزیزو اپنے اکابر کو دیکھیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ کی آپ بیٹی پڑھیں، سنت نبویہ کا مطالعہ کریں۔ ابھی حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی دامت برکاتہم نے اپنی 2 کتابیں ہمیں دکھائیں، اور ایک کتاب کی ابتدا بھی سنت نبویہ سے ہوتی ہے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو اور اس میں بڑے عاشقانہ انداز میں ذکر کیے گئے ہیں. میں فضلاء سے خصوصاً کہوں گا کہ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں. آخری بات، آج کل جس دور میں ہم گزر رہے ہیں ہمارے دل سخت ہو گئے. دل کی سختی اور نرمی کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھیں. فرض کیجئے کہ یہاں پر ایک چٹان ہے اور ادھر ریت ہے. آپ ایک چٹان کے اوپر بالٹی ڈالیں ایک قطرہ اندر نہیں جائے گا. ریت پر پانی کی بالٹی ڈالیں ایک قطرہ باہر نہیں رہے گا. جب دل نرم ہوتا ہے تو اللہ کا جو حکم آتا ہے وہ دل میں جذب ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہوتا ہے تو جو حکم آتا ہے وہ پھر جذب نہیں ہوتا بلکہ اوپر کا اوپر رہ جاتا ہے. اس دل کو سختی کو دور کرنے کے لیے اللہ اکبر قرآن کی تلاوت بھی ہے، موت کی یاد بھی ہے کہ آدمی اپنی موت کو یاد رکھے. اس دل کو سختی کو دور کرنے کے لیے آدمی ذکر اللہ کثرت سے کرے، ذکر اللہ کثرت سے کرے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے دیہاتی، حضرت فرماتے تھے او میاں ذکر کریں دے وے کسیں وقت نہیں لبدا. آپ فرماتے کہ اے وٹ پکاون ویندے وے تے آندے وے کی کریں دوندے وے ایو وقت ذکر کیتا کرو. اللہ پاک نے حضرت کو صحیح معنی میں ذاکر بنایا تھا. ایک دفعہ مجھے تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ 40 سال ہو گئے میرے منہ سے کوئی لغو بات نہیں نکلی. آدمی جب صحیح معنی میں ذاکر بن جاتا ہے اس کو لغویات سے خود بخود نفرت ہو جاتی ہے. ہمارے طلباء کو چاہیے کہ ذکر کی طرف متوجہ ہوں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ مزمل میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اس آیت کے تحت لکھا ہے، دیکھ لینا کہ تعلیم اور تبلیغ میں لگنے والے حضرات کو بھی خلوت کا اور ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء میں سے اللہ تعالیٰ ایک ایک کو ہادی بنائے، مہدی بنائے، راشد بنائے، مرشد بنائے. اور یہاں سے اس ادارے کے تعاون کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ جان مال اولاد میں برکت نصیب فرمائے. ہماری حاضری کو کہنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.